السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں آپ کو ہمارے آن لائن سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مجھے اپنے حال احوال کے بارے میں بتائیے۔ کیف حالک؟ ماشاء اللہ، عربی میں جواب دیا ہے نا آپ نے۔ کیف حالک، یقیناً آپ نے کہا بخیر والحمد للہ۔ وکیف حالک یا استاد؟ تو بیٹے بخیر والحمد للہ، انا ایضا بخیر والحمد للہ، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی کتاب دروس الطریقۃ العصریہ کا تیسرا سبق الدرس الثالث پڑھیں گے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ ہم نے الدرس الثانی میں ھذا ھذہ کے ذریعے اشارہ کرنا سیکھا تھا، اور ما ھذا ما ھذہ کے ذریعے چیزوں سے متعلق سوال کرنا سیکھا تھا۔ من ھذا اور من ھذہ کے ذریعے لوگوں سے متعلق سوال کرنا سیکھا تھا۔ آئیے آج کے سبق میں ہم ھذا اور ھذہ، جس کا معنی ہم نے یہ پڑھا تھا، اس سے آگے بڑھتے ہوئے ذالکا اور تلکا کو پڑھتے ہیں۔ ذالکا کا معنی وہ، اسی طرح تلکا کا معنی بھی وہ ہے۔ جس طرح ما ھذا کا معنی ہم نے یہ سیکھا کہ یہ کیا ہے، اسی طرح ما ذالکا کا معنی وہ کیا ہے سے کیا جاتا ہے، اور ما ھذہ کا معنی یہ کیا ہے، اسی طرح ما تلکا کا معنی وہ کیا ہے سے کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سبق کے مفردات تلاش کر لیے ہوں گے، اور تلاش کرنے کا طریقہ یقیناً یہی رہا ہوگا کہ بیتن کو با میں جا کر تلاش کیا جائے، شباکن کو شین میں، مصباحن کو میم میں، اسی طرح تلاش کیا ہے نا۔ چلیں، بہت زبردست۔ آئیے ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، ما ذالکا۔ جی میرے بیٹے، ما ذالکا کا معنی کیا ہے؟ ماشاءاللہ، ابھی ہم نے پڑھا نا، ما ذالکا کا معنی ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح ما تلکا، اس کا معنی کیا ہے؟ احسن اللہ الیکا، بارک اللہ فیکا۔ ما تلکا، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ذرا ہم پہلی لائن سے اپنے سبق کو شروع کریں۔ ھذا کتاب، قولوا معی، میرے ساتھ کہیے، ھذا کتاب۔ ماشاءاللہ، کیا معنی ہے اس کا؟ یہ کتاب ہے۔ وذالک باب، وذالک باب۔ جی بیٹا، بابن کا معنی کیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، دروازہ۔ تو وذالک بابن، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اور وہ دروازہ ہے۔ ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ وذالک بابن، اور وہ دروازہ ہے۔ ھذا کتابن کس لیے؟ کیونکہ کتاب میرے پاس ہے، میرے قریب ہے، تو ھذا کتابن کہیں گے، یہ کتاب ہے۔ ہم اردو میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا، جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے ھذا، اور جو چیز دور ہوتی ہے اس کے لیے وہ۔ تو عربی میں بھی ایسے ہی ہوا، ھذا آپ نے اپنی قریب چیز کتاب کے لیے کہا، اور کتاب کے بنسبت دروازہ آپ سے ذرا دور ہے تو آپ نے کیا کہا؟ ذالک بابن، وہ دروازہ ہے۔ شاباش، آپ اس فرق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ آگے چلیے، اگلا جملہ ہے ھذا قلم۔ جی بیٹا، اس کا معنی کیا ہے؟ ھذا قلم، بارک اللہ فیکا، یہ قلم ہے۔
وذالک مصباح، جی بیٹا مصباح ماشاء اللہ لائٹ کو کہتے ہیں، اور وہ لائٹ ہے نا بیٹا۔ قلم آپ کے ہاتھ کے قریب ہے تو آپ نے کہا ھذا قلم، یا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے کہا ھذا قلم، یہ قلم ہے، جبکہ لائٹ قلم کے بنسبت آپ سے دور ہے تو آپ ھذا کہیں گے یا ذالکا کہیں گے؟ ہاں ماشاء اللہ ذالکا کہیں گے۔ ذالک مصباح، وہ لائٹ ہے۔ جی بیٹا اگلا جملہ ہے ھذہ ساعۃ، ھذہ ساعۃ، کیا معنی ہے اس جملے کا؟ ماشاء اللہ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ اگلا جملہ وتلک سبورۃ، وتلک سبورۃ، میرے ساتھ دہرا رہے ہیں نا آپ، وتلک سبورۃ، جی کیا معنی سبورۃ؟ احسن اللہ الیک، سبورۃ کا معنی بورڈ ہے، وائٹ بورڈ جس پر ہم پڑھتے ہیں، ہماری کلاسوں میں ہوتا ہے نا سبورۃ، وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ کو بھی کہا جاتا ہے۔ جی بیٹا وتلک سبورۃ، اس پورے جملے کا کیا معنی ہوا؟ شاباش، وہ بورڈ ہے۔ اچھا بتائیے ساعۃ قریب ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ نے کیا کہا؟ ھذہ، شاباش، کیوں؟ کیونکہ قریب ہے۔ اور سبورۃ کے ساتھ تلکا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے واہ ماشاء اللہ، کیونکہ وہ دور ہے۔ عام طور پہ بورڈ ہم سے دور ہوتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تلک سبورۃ، وہ بورڈ ہے۔ چلیے بیٹے اگلا جملہ ہے ھذہ مسطرۃ، جی مسطرۃ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، کیا معنی ہے؟ شاباش، اسکیل، ھذہ مسطرۃ، یہ اسکیل ہے ماشاء اللہ۔ وتلک ستارۃ، وتلک ستارۃ، پڑھیے میرے ساتھ، وتلک ستارۃ، کیا ترجمہ ہوا وتلک ستارۃ کا؟ ماشاء اللہ پردہ، پردے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ستارۃ، وتلک ستارۃ، ہاں بھائی پردہ دور ہے نا ہم سے تو کیا کہیں گے؟ ھذہ ستارۃ یا تلک ستارۃ کہیں گے۔ شاباش، اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، اللہ آپ کو جنت کی زبان، قرآن کی زبان، رسول اللہ کی زبان آسانی کے ساتھ جلد از جلد سکھا دے۔ بہت اچھے میرے بیٹے، تلک ستارۃ کہیں گے کیونکہ وہ ذرا دور ہے۔ چلیے ماشاء اللہ۔ اچھا میرے بیٹے آج کے لیے ہم بس اسی فرق کو سمجھنے کے بعد اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ہوم ورک دے کر جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے کر لیا ہے، لیکن پھر بھی تاکیداً کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے آپ کے والدین سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے جو یہ الفاظ ہیں بیت، باب، شباک، جدار، مصباح، مفتاح، ان کے معنی ہماری کتاب کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ آسانی سے ہمیں مل سکتے ہیں، حروف تہجی کے اعتبار سے لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی جیسے ہم عام طور پہ ڈکشنری دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ دیکھنا ہے تو پہلے حرف اگر اس کا الف ہے تو الف میں جا کر تلاش کیا جائے، با ہے تو با میں۔ اس طرح میرے بچوں آپ نے ان الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ یاد رکھیے کتاب میں نہیں لکھنا، یاد رکھیے کتاب میں نہیں لکھنا، یاد کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور یہ جو سبق ابھی ہم نے پڑھا اسی کی مدد سے آپ نے ذالکا اور تلکا کو استعمال کرتے ہوئے اس سبق کو حل کرنا ہے، اس کا معنی نکالنا ہے۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔